بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں سے دیکھا ہوگا کہ نیوز میں چل رہا ہے کہ ایک مرد مجاہد نے سلمان رشدی کو جہنم واصل کر دیا۔ تو جی جناب، آپ کو کیا معلوم ہے کہ سلمان رشدی کون تھا اور اس کا جرم کیا تھا اور اسے کس وجہ سے ایرانی نوجوان ہادی مطر نے چاقو کے وار کیے اس کے اوپر اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سلمان رشدی ملعون انڈین نیاد برطانوی تھا، برطانوی شہری تھا ابھی، اور انڈیا میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس نے 1988 میں ایک کتاب لکھی تھی اسلام کے مخالف، جس کا نام تھا شیطانک ورسز، شیطانی آیات۔ تو اسی وقت سے ایران کے روح اللہ امین نے اس کے قتل کا فتویٰ لگایا تھا اور بہت سارے علماء کرام نے اس کے اوپر قتل کا فتویٰ دیا تھا، لیکن وہ برطانیہ بھاگ گیا، جہاں پہ اس کو برطانیہ کی حکومت نے پولیس کی کسٹڈی میں، پولیس کی حفاظت میں دیا ہوا تھا اور اس کو چھپے رہنے پر بھی مجبور کیا تھا۔ لیکن پھر بھی برطانیہ اور انڈیا میں اس کو بار بار بلایا جاتا تھا، مختلف فنکشنز میں اور مختلف محفلوں میں بلایا جاتا تھا، اس کو بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازا جاتا تھا، اور مسلمانوں کی جہاں بھی دشمنی ہوتی تھی وہاں اس کو بلایا جاتا تھا، اور اس کو برطانیہ، فرانس اور انڈیا جیسے حکومتوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ بالآخر 34 سال کے بعد ہادی مطر ایرانی نوجوان نے اس کے اوپر 14 وار چاقو کے کر کے اس کو قریب المرگ کر دیا ہے۔ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جہنم واصل ہو گیا ہے، مگر کنفرم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو جہنم واصل کرے اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ ابھی اس کو جو اٹیک ہوا ہے، اس کے اوپر چاقو کے وار کیے ہادی مطر نے، تو اس کی وجہ سے اس کو زبان کا فالج اور لقوہ پڑ چکا ہے اور وہ گونگا ہو چکا ہے، اور اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی ہے۔ ہادی مطر کو گزشتہ روز نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پر اس کو سزائے موت کے لیے پروسیس میں سزا سنائی گئی ہے۔ اللہ کرے ہادی مطر کو کوئی معجزہ ہو اور ہادی مطر بچ جائے۔ امت مسلمہ کو ہادی مطر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہادی مطر نے پوری امت مسلمہ کا قرضہ اتار دیا ہے۔ جو 34 سال سے ایک بندہ ہمارے اوپر ایک کلنک کا داغ بنا ہوا تھا، اور یہ بیسیکلی یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن اب یہ ایتھیسٹ بن چکا تھا۔ یہ سلمان رشدی تو مسلمانوں کے بہت خلاف تھا، بہت مہم چلاتا تھا اس کے خلاف۔ ایک بار عمران خان نے اس کے بارے میں پتہ چلنے پر ایک تقریب میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جہاں انڈین چینل پر عمران خان کو مدعو کیا گیا تھا، تو عمران خان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جہاں پر اس ملعون کو بلایا جائے گا تو وہاں پر میں اس محفل میں، اس پروگرام میں شرکت نہیں کروں گا۔ تو ہر چھوٹے سے چھوٹا مسلمان، ہر بڑے سے بڑا مسلمان اس شخص سے نفرت کرتا تھا۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ یہ 1947 میں انڈیا میں پیدا ہوا اور 1988 میں اس نے اسلام خالف کتاب شیطانی آیات لکھی، جس کی وجہ سے اس کو مسلمانوں کی طرف سے بہت زیادہ لعن طعن کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے خلاف بہت زیادہ فتوے دیے گئے۔ اس کے سر کی قیمت 24 لاکھ انڈین روپے مقرر کی گئی۔ تو یہ وہاں سے بھاگ کر برطانیہ چلا گیا اور برطانوی پولیس کی حفاظت میں یہ رہتا تھا وہاں پہ، اور یہ چھپ کے رہتا تھا، اور اس کو انڈین گورنمنٹ نے، برطانوی گورنمنٹ نے اور فرانس کی گورنمنٹ نے بھی بہت سپورٹ کیا۔ لیکن بالآخر اس کو نیو یارک میں ایرانی نوجوان ہادی مطر نے چاقو کے 10 وار کر کے قریب المرگ کر دیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس ایرانی نوجوان نے پوری امت مسلمہ کا قرض اتارنے کی کوشش کی۔ اللہ کرے یہ ملعون جہنم واصل ہو۔ ایران کے سرکاری میڈیا پر بھی اور ایرانی اخبارات میں بھی اس چیز کو بہت سراہا گیا ہے۔ بہرحال پاکستانی اخبارات میں تو شاید کہیں کوئی ہلکی سی سرخی لگی ہو، لیکن ایرانی اخبارات میں اتنی پورا صفحہ جو ہے اس بات پر شائع کیا گیا ہے، پورے صفحے کو اس بات کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اللہ کرے یہ جہنم واصل ہو، اور امت مسلمہ کے لیے بہت خوشی کا مقام ہے، اور ہادی مطر کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے پوری امت مسلمہ کو۔ اللہ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔